السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کے مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ویڈیو کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس پر سارا دن عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نہ صرف خود عمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسرے آپ کے آس پاس کے مسلمان اور پاکستانی جو ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ سارا کچھ پہلے سے جانتے ہیں، پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہیے اور خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ تو اب آتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ کی طرف۔ تو آج کی حدیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3823، 3823۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حوالے سے یعنی روزے کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ جو ہے، جو اس کا ثواب ہے، جو رمضان میں کیا جائے گا نیکی کا کوئی بھی عمل، اس کا اجر و ثواب جو ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما بھی رہے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات بھی کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے روزے کے، روزہ جو ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی وہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔ یعنی آپ پہلے جو نماز پڑھتے تھے، پہلے جو نیکیاں کام کرتے تھے، اس کا بدلہ تو بڑھا دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ روزہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنی محنت سے، کتنی ایمانداری سے، کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، کتنی چاہت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور صرف روزہ رکھنے کا عمل یہی نہیں ہے کہ صرف صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا بند، نہیں، پورے اہتمام یہ ہے کہ ہمیں اس روزے کو اس طرح سے گزارنا چاہیے جس طرح گزارنے کا حق ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت بھی کی جائے بڑھ کے، اور اسی طرح سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک بھی پہلے سے زیادہ کیا جائے، یعنی اسے بڑھا دیا جائے۔ اب ہم پہلے کیا کر رہے ہیں اور اب کیا کریں گے، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ہمیں اپنی عبادت جو ہے اس کو بھی بڑھانا ہے، اس کے لیے وقت زیادہ کر دینا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک جو ہے اس کو بھی بڑھا دینا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آج میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے فلسطینی مسلمان، ان کا روزانہ خون بہایا جا رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ چلو پاکستان میں بھی سوچا، مانا کہ پی ٹی آئی پر پابندی ہے، وہ جلوس نہیں نکال سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو اب وہ اسلامی جماعتیں تو کم از کم، مثلا جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بڑے ٹھیکیدار مسلمانوں کے، بڑے حمایتی تھے فلسطینیوں کے، دوسری پارٹیوں کو برا بلا کہتے تھے، وہ کہاں سو رہے ہیں؟ کہاں تحریک لبیک والے، جو بڑا فرانس کا سفیر جو ہے جلدی جلدی واپس بھیجو کے نعرے لگاتے تھے؟
इसी तरह से कहाँ जमात इस्लामी, कहाँ ये, क्या ये पीपल्स पार्टी में और नून लीग में ये मुसलमान नहीं है? क्या इनको अपने फ़लस्तीनियों की अब कोई शर्म हया नहीं आ रही? उनकी कोई, जितना उन पर जुल्म हो रहा है उसकी वो नज़र नहीं आ रहा इनको? चलो जी, अगर पीटीआई वालों पे पाबंदी है, वो नहीं कर सकते एहतजाज, वो नहीं फ़लस्तीन का झंडा उठा सकते, वो इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, तो ये बाकी पार्टियां तो फ़लस्तीन की हमायत में बात कर सकती हैं। और क्यों हमारे फौजी जर्नैल जो है वो इसराइल के खिलाफ क्यों कोई बयान भी नहीं दाग सकते? क्या उनको वो धमकी भी नहीं दे सकते? किस लिए हम एटमी कुव्वत हैं? हमारी आंखों के सामने जुल्म होता रहेगा और हम ये सहते रहेंगे, सिसकते रहेंगे। क्या यही हमारी इंसानियत है? सिर्फ अल्लाह ताला से दुआएं करने से कुछ नहीं होता, अमल भी करना पड़ता है। तो अमल करने वाले जो हैं वो कहाँ हैं? क्यों सो रहे हैं? बल्कि अब तो यहाँ तक जुल्म शुरू हो गया कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई नाम लेता है किसी का तो उस पर भी जुल्म होता है, उस पर भी तशद्दुद इसी तरह होता है जैसे इंडिया जो है वो कश्मीर में करता है और इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानियों पर हमले होते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, बगैर किसी वजह के उनको मारा पीटा जाता है। तो ये सारा कुछ कब तक चलेगा? कब तक बर्दाश्त करेंगे पाकिस्तानी? क्या पाकिस्तानी ऐसे ही सोए रहेंगे कि चलो एक पार्टी पे पाबंदी लग गई तो बाकी पार्टियां क्यों सो रही हैं? उनको तो जागना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एहतजाज तो करें, सोशल मीडिया पे तो कम से कम उसका इजहार करें गुस्से का। लेकिन कोई नहीं है, सब सो रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं जी हम अल्लाह ताला के बड़े करीब हैं, हम अपने नबी के बड़े खूबसूरत बड़े ज़बरदस्त किस्म के उम्मती हैं। उम्मती होने का हक अदा कीजिए। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमन को कांटा भी चुभे तो पूरी दुनिया के मोमन जो हैं उनको वो तकलीफ में आएंगे। तो कैसी तकलीफ है? रोज़ाना कई मोमन मार दिए जाते हैं, उनका खून बहाया जा रहा है। और क्या मजाल है पाकिस्तान के किसी कोने से कोई छोटी मोटी आवाज़ भी उभर रही हो, सिवाय इसके कि यही अपीलें हम कर रहे हैं कि जी इसराइली अमेरिकन मसनूआत का बाइकाट कर दो। तो बाइकाट तो कर रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, लेकिन साथ साथ अमली तौर पर कोई एहतजाज, कोई शोर शराबा, कोई धमकी वो भी तो होनी चाहिए उनको। लेकिन वो कोई नहीं है क्योंकि हमारे हुक्मरान सो रहे हैं। अवाम के बस में जो कुछ हो सकता है वो बाइकाट मसनूआत की हद तक तो कर रहे हैं, लेकिन उनके से बेचारों से बाकी सारा हक छीन लिया गया है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, कोशिश करो कि अपने मुसलमानों के लिए अपने दिलों में हमदर्दी पैदा करो और उससे अपने आप को झंझोड़ो, उठो, जागो, जो कुछ कर सकते हो वो करो। मसनूआत का बाइकाट आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन साथ साथ कोशिश करें कि अपने हुक्मरानों को जगाएं, झंझोड़ें इन्हें कि उठो, और मुसलमान का खून बह रहा है और तुम एटमी कुव्वत के जर्नैल हो, क्यों बयान नहीं देते हो? सिर्फ बयान तो दे दो, कम से कम हमदर्दी का आधार तो कर दो। बाकी मैं भी आपकी तरह दुआ ही कर सकता हूँ, ऐ अल्लाह हमारे जर्नैलों को हिम्मत दे, गैरत दे, हमारे हुक्मरानों को। कहाँ है ना वज़ीर आज़म साहब बोल सकते हैं, ना वज़ीर आला कोई बोल सकता है, ना कोई गवर्नर बोल सकता है, सारे गूंगे हैं। क्या किसी को नजर नहीं आ रहा कि रोज फलस्तीन में क्या हो रहा है और फिर अपने मुल्क में अपने पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हो? खुदारा जाग जाओ। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने मजहब के लिए जो कर सकते हैं वो करें। कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने मुल्क के लिए अल्लाह ताला से खैर मांगें, बेहतरी लाने की कोशिश करें।
دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سچ بولیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ کریں. اپنے رویوں کو اچھا کر لیں گے، اس سے بھی بہت کچھ بہتری آ سکتی ہے. کیا وہ جو پولیس والے پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں اپنے ہی پاکستانیوں کو، کیا ان کے گھر میں ان کے بچے نہیں ہیں؟ ان کے گھر میں ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ انہیں پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ آج کیا کر کے آئے ہو؟ کتنے لوگوں کو مارا ہے، کتنوں سے رشوت لی ہے، کتنوں کے ساتھ تشدد کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کم از کم ان کو ہی پوچھ لینا چاہیے. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ جتنا بڑا ظالم اتنا بڑا اس کو عہدہ دیا جا رہا ہے، جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے، جتنی بڑی اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی کی، اپنی ہی عوام کو لوٹا، اپنی ہی عوام کے اوپر ظلم کیا، ان کو اتنے ہی بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں. تو یہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ ہمیں یہ سارا کچھ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. تو پیارے پاکستانیوں، خالی عبادات کرنے سے رب راضی نہیں ہوتا، اپنے رب کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا پڑے گا. جو کچھ جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں وہ کر گزرنا ہوگا. یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ضروری ہے. اس وقت کے حالات کے مطابق یہی ضروری ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور ساتھ روزہ رکھ کے اس کا حق بھی ادا کریں، نماز بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو سلوک کرنے کا اچھا سوچنا شروع کر دیں. یعنی اگر مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کینہ بغض دماغ میں نہیں رکھتا، بلکہ ہر قدم پہ ان کی کامیابی کے لیے جستجو کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ہے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی سوچیں بدل لینی ہیں، ہمیں اپنے رویے بدلنے ہیں. جو کر رہے ہیں اس کو بہتر کرنا ہے. اگر غلط کر رہے ہیں تو درست کرنا ہے، اور درست کر رہے ہیں تو اس درست کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے، بڑھانا ہے. آگے بڑھ کے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی عادت اپنانی ہے، اور پھر دنیا میں اپنے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. اس لیے ویڈیو شیئر کرتے کرتے وہ پوسٹیں بھی ساتھ ساتھ شیئر کرنی ہے جس میں ظلم ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، اور پھر اس کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو اس ویڈیو کو، اس پوسٹ کو بھی آگے شیئر کرنا ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کروائیں. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اصل بات جو کرتا ہوں وہ عمل کی ہے. کیونکہ جانتے ہم سب کچھ ہیں، سمجھتے بھی سب کچھ ہیں، بولتے بھی بہت کچھ ہیں، لکھتے بھی بہت کچھ ہیں، لیکن عمل کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یاد رکھو، زندگی جو ہے وہ عمل کرنے سے ہی بہتر ہوگی. آنے والا کل اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آئے تو اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم عمل کریں اور پھر آگے بڑھ کر اپنے ملک کی، اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں بھی رکھے اور عملی اقدام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.